پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ ہم ہر پاکستانی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سن رکھا ہے، جو کلیئرلی یہ پورٹری کرتا ہے کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے ایک الگ اسلامک اسٹیٹ کے طور پر قائم کیا گیا۔ اور اس سے بھی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اصل بانی پاکستان تو علامہ محمد اقبال تھے، جنہوں نے ایک خواب دیکھا اور ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آخر ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اور پاک سٹڈیز جیسی کتابیں ہمارے سر پر کیوں مسلط کی گئی، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ دو ٹرمز ضرور سمجھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو میں ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ ہوں گی۔ ایک ہے تھیوکریٹک اور دوسری ہے سیکولر۔ تھیوکریٹک ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومتی سطح پر یا پھر معاشرے میں مذہبی لوگ پولیٹیکل اتھارٹیز سنبھالتے ہیں۔ مطلب آپ اسے ایسے سمجھ لیں کہ ایک ملک کے قوانین کسی مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہوں۔ اب اس کی سب سے اچھی اگزامپل خلافت ہے۔ خلافت کا نظام اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا، جبکہ سیکولر ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جس کے قوانین بناتے ہوئے کسی بھی مذہب کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور تمام ڈیسیجنز غیر مذہبی قوانین کے مطابق لیے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں بہت سے سیکولر ممالک موجود ہیں۔ اب پاکستان کی تاریخ سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے بانی مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ قائد اعظم پیدائش کے وقت اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا نام محمد علی جناح بھائی تھا، جسے پھر تبدیل کر کے محمد علی جناح رکھ لیا، اور پھر وہ اپنا نام انگریزوں کی طرح ایم.اے. جناح لکھنے لگے۔ مشنری کالج کے علاوہ آپ نے تمام ابتدائی تعلیم سیکولر انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ چلے گئے، اور جناح نے جو وقت لنڈن میں گزارا وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا حصہ رہا۔ جناح نے لنکنز ان سے بیرٹ لا کیا، اور پھر انگلینڈ کا قانون سٹڈی کرنے کی وجہ سے آپ کا نظریہ بر صغیر کے مسلمانوں کے نظریے سے بالکل مختلف ہو گیا۔ جناح ویسٹ کی سیکولر موومنٹ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اسی وجہ سے ان کی جوانی کے ہیروز ولیم گلیڈسٹون، ایڈمنڈ برک اینڈ جان لاک جیسے لوگ تھے۔ اور پھر لنڈن میں تقریباً 10 سال کے وقت گزارنے کے بعد آپ بمبئی تشریف لے آئے اور پھر کانگریس جوائن کر کے اپنی پالیٹکس شروع کی۔ جناح اپنے آپ کو انڈین نیشنلسٹ یعنی ایک سیکولر پولیٹیشین کی طرح آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور پھر 1913 میں آپ نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی، اور پھر اس طرح ایٹ اے ٹائم آپ 2 پارٹیز کے رکن تھے۔ گاندھی ایک تھیوکریٹک پرسنالٹی کے مالک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے میں ایک ہندو ہوں اور پھر میں ایک انڈین ہوں، جبکہ قائد اعظم ایک سیکولر سوچ کے مالک تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اور بعد وہ صرف اور صرف ایک انڈین نیشنلسٹ ہیں۔ اور پھر شروع ہوئی پہلی جنگ عظیم، اور پھر اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ برطانیہ خلافت عثمانیہ کو گرا دے گی، اور جو مسلمانوں کا ایک اکلوتا نظام دنیا میں بچا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو گرا دیا، اور پھر بر صغیر کے مسلمان جو پہلے ہی سب کچھ کھوئے بیٹھے تھے، ان کے پاس پھر اپنا ایک دین ہی بچا تھا۔ انہوں نے اپنے دین کو سنبھالا اور دنیاوی تعلیم کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے گرنے سے پہلے بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہت بری تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے گرنے کے بعد مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم کی حالت اور بھی بدتر ہو گئی، اور پھر اس وقت بر صغیر میں نوکریاں تک 2 طرح سے پکاری جانے لگیں۔ ایک ہندو نوکریاں جیسا کہ فیکٹریز وغیرہ چلانا یا پھر لیبارٹریز وغیرہ میں ورک کرنا، یہ کام صرف ہندو کر سکتے تھے، اور جبکہ دوسری طرف کھیتی باڑی وغیرہ کرنا، جانوروں کو چرانا اور فصلیں وغیرہ کاٹنا، یہ کام صرف مسلمانوں کے حصے میں آئے۔ اس دوران خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا، اور گاندھی نے کانگریس کے اندر بہت سے ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کو شامل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں بہت دنگا اور بہت فساد ہوا۔ اور پھر 1924 میں خلافت موومنٹ اس وقت ختم ہوئی جب مصطفیٰ کمال نے برطانیہ کو شکست دینے کے بعد خود یہ فیصلہ کیا کہ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دینا چاہیے۔ انڈیا کا نقشہ بہت پیچیدہ تھا، اور یہ نقشہ تقریباً 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک ہندو انڈیا اور ایک مسلم انڈیا۔ ہندو انڈیا وہ علاقہ تھا جہاں پر ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان مائنورٹی کے اندر، اور مسلم انڈیا وہ علاقہ تھا جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے اور ہندو مائنورٹی میں، اور ہندو مائنورٹی میں ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے،
تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم کو لندن جانے کے بعد ایک بار پھر اس مسئلے کے حل کے لیے واپس بلایا گیا۔ محمد علی جناح ایک بار پھر واپس آ گئے اور انڈیا کی آزادی کے لیے ایک بار پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ جناح جانتے تھے کہ انہیں ٹی بی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت نہایت کم ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کا فیصلہ جلد ہو جائے۔ کچھ لوگ علامہ اقبال کو پاکستان کا اصل بانی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں تقریر کرتے ہوئے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ علامہ اقبال نے اس وقت آٹونومس اسٹیٹ کا لفظ یوز کیا۔ آٹونومس اسٹیٹس خود مختار صوبوں یا پھر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی حکومت کا حصہ ہوں۔ مطلب علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایک طرف الگ کر کے ان کا ایک الگ سا صوبہ بنا دیا جائے۔ 1933 کے اندر چودھری رحمت علی نے پاکستان کا تصور پیش کیا، مگر 1934 میں جب کچھ لوگ چودھری رحمت علی کی اسکیم کو لے کر جناح کے پاس گئے تو جناح نے اسے سراسر رد کر دیا، اور اسی سال علامہ اقبال نے ایڈورڈ تھامسن کو خط لکھا جس میں انہوں نے پاکستان اسکیم سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ مگر پھر 1937 کے اندر علامہ اقبال نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور قائد اعظم کو خط لکھے کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا نہیں۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ 1938 میں اقبال نے پنجاب کے لوگوں کو جو ان سے بہت محبت کرتے تھے مشورہ دیا کہ وہ محمد علی جناح کی لیڈرشپ کو قبول کر لیں، اور پھر اسی سال علامہ محمد اقبال انتقال کر گئے۔ جناح کے مقاصد بالکل مختلف تھے۔ وہ جلد از جلد برٹش انڈیا کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، نہ کہ اسی میں ایک اور ملک بنا دینا۔ اور پھر 1946 تک جناح نے اپنے مقصد کو چھپا کر رکھا۔ دراصل جناح نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو، وہ برٹش انڈیا کے اندر رہتے ہوئے ہی اس ملک کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، اور ان کا بھی وہی پرسپیکٹیو تھا جو علامہ اقبال نے الہ آباد میں تقریر کرتے ہوئے دیا تھا۔ اور پھر اس وقت جیسے مسلمان خوف میں تھے کہ اگر برطانیہ ہندوؤں کو حکومت دے کر واپس چلا گیا تو وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے، اسی طرح ہندو بھی خوف میں تھے کہ اگر برطانیہ مسلمانوں کو حکومت دے کر چلا گیا تو مسلمان ہندوؤں پر ظلم کریں گے۔ پھر اسی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان اسکیم کو سپورٹ کرنے لگی، اور پھر اس الگ ملک کی سپورٹ دیکھتے ہوئے قائد اعظم نہ چاہتے ہوئے بھی الگ ملک کے نظریے کو سپورٹ کرنے لگے۔ دراصل اس نظریے کو سپورٹ کرنے کے بعد قائد اعظم کو تقریباً 80% مسلمانوں کی الیکشن سپورٹ حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے قائد اعظم کو مسلمانوں سے اتنی سپورٹ نہیں ملی تھی، کیونکہ قائد اعظم ایک شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر سنی مسلمانوں کے عالم جن میں دیوبندیوں کے علماء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، اور ان میں مولانا مودودی بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے قائد اعظم کو ایک الگ ملک کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے قائد اعظم کے خلاف تحریریں شائع کرنا شروع کر دی۔ اصل میں قائد اعظم کا پرسپیکٹیو سیکولر تھا، اور قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان مائنورٹی میں نہ رہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا مائنورٹی میں نہ رہے، اور سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ اور قائد اعظم کی نظر میں اس کا صرف ایک یہی طریقہ تھا کہ ایک سیکولر ریاست قائم کی جائے۔ مولانا مودودی نے تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کے خلاف انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، اور کتاب علامہ اقبال، قائد اعظم، پرویز اور تحریک پاکستان میں لکھا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معلومات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہو۔ اور ایک اور جگہ پر لکھا، ان میں سے اکثر کے گھروں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو نماز کے وقت کوئی یہ بتانے والا نہ ملے گا کہ سمت کعبہ کدھر ہے، اور اسباب عیش و عشرت سے بری ہوئی کوٹھیوں میں ایک جائے نماز تک فراہم نہ ہو سکے گا۔ اور پھر اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ کر پکارا گیا۔ اصل میں مولانا مودودی تھیوکریٹک پرسپیکٹیو رکھتے تھے، اور ان کا ماننا یہی تھا کہ اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قائد اعظم بھی اس بات کو سمجھتے تھے، مگر ان کو خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اتنے فرقے بن چکے ہیں، اگر ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر دی گئی تو کون سا اسلام نافذ ہوگا اور کون سا اسلام صحیح کہلایا جائے گا۔ اور محمد علی جناح کی زندگی میں ہمیں ہر طرح کے کوٹس اور ہر طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ہمیں جناح کی زندگی میں وہ کوٹس بھی ملتے ہیں جن میں انہوں نے سیکولرزم کو سپورٹ کیا، جیسا کہ قائد اعظم نے 1935 میں فرمایا، مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں، اور مذہب انسان اور خدا کے بیچ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ لاہور ریزولوشن کے پاس ہونے کے کچھ عرصہ بعد قائد اعظم کے ایک دوست جو مسلم لیگ کو فنڈنگ بھی فراہم کر رہے تھے، انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی جہاں قوانین قرآن اور سنت کو دیکھ کر بنائے جائیں گے۔ جناح نے انہیں روکتے ہوئے کہا، جس دن ایسا ہوا اس دن اسلام کو ڈیفائن کرنے کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پوری ریاست تباہ و برباد نہ ہو چکی ہوگی۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پاکستان صرف ایک لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی،
اسی طرح دوسری طرف قائد اعظم اسلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد مسلمان جزد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، قائد اعظم کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو نہ تو علامہ اقبال سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی سنی عالم سے۔ قائد اعظم کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو سر سید احمد خان سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ویسے تو سر سید احمد خان کے اسلامک پوائنٹ آف ویوز بہت ہی عجیب اور مضحکہ خیز ہیں، مگر میں اس وقت قائد اعظم کے صرف پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قائد اعظم پر بہت سی مرڈر اٹیمپٹس بھی ہوئی، مگر قائد اعظم کی جان بچ گئی۔ جنہیں یہ جانتے تھے کہ اگر پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو بہت خون خرابہ ہوگا، کیونکہ وہاں کے لوگ اپنی پہچان نہ تو ہندوستانی اور نہ ہی اپنی مذہب سے شو کرتے تھے، وہ صرف اپنے پنجابی اور بنگالی ہونے پر ہی فخر محسوس کرتے تھے۔ مگر برطانیہ نے قائد اعظم کی ایک بات نہ سنی اور ان علاقوں کو اسی طرح ڈیوائیڈ کر دیا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بے شک قائد اعظم وقتی طور پر ہندوستان کی ڈویژن کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر اصل مقصد قائد اعظم کا کبھی ڈویژن تھا ہی نہیں، اور اصل میں یہ بٹوارے کا منصوبہ کانگریس کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت والے علاقوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور پھر اسی طرح پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے۔ He now read the King's message. Sitting beside Lady Mountbatten was Mr. Jinnah's sister, Miss Fatima Jinnah. Next, the inauguration of Mr. Jinnah as Governor-General. He takes the oath of allegiance to King George VI as head of Pakistan. The flag of the new dominion itself was broken. اور اس ڈویژن کو کانگریس نے اپنی جیت کہا، جبکہ مسلم لیگ نے اسے کمپرومائز کا نام دیا۔ اور پھر پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم نے بہت کوشش کی کہ مسلم لیڈرز کے ساتھ قائد اعظم کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اور پھر پورے بر صغیر کے لیے بھلا چاہنے والے محمد علی جناح پاکستان کے قیام کے 1 سال بعد ہی وفات پا گئے، اور آپ کے جنازے میں ہزاروں لوگ موجود تھے، اور جو غیر موجود تھے وہ تھے جماعت اسلامی سمیت دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنما اور کارکن۔ اور پھر قائد اعظم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی پاکستان کی ہسٹری کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور وہ پاکستان جو قائد اعظم نے ایز اے سیکولر اسٹیٹ قائم کیا تھا، اس کے ساتھ اسلام کا لفظ پہلی مرتبہ 1956 کے آئین میں جوڑا گیا، جو کہ بعد میں 1962 میں ہٹا ضرور دیا، مگر پھر 1973 کے آئین میں اسے دوبارہ شامل کر دیا گیا، اور پھر اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان پڑ گیا۔ اب اس ویڈیو کا مقصد سیکولرزم کو پروموٹ کرنا بالکل نہیں ہے۔ مولانا مودودی ایک اسلامک نظریہ رکھتے تھے، جبکہ قائد اعظم کا نظریہ مختلف تھا، اور انہی نظریات کے چلتے ان کے درمیان اختلاف تھا۔ تو جہاں تک تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات ہے، اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ دین اور پولیٹکس آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک انسان دوست اور انسان سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔